قرآن مجید دیما وصلاتی یہ اما اصطلاحات کی ایشان وجہ قرآن مجید قرآن فہمی آسان بھی اما دورہ تفسیر کے وانوں میں طالب علم یہ اصطلاحات کے اگر زانن تو اصطلاحات زانے کا وجہ قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر پر آن خطرہ آسان ابو اصطلاحات گوستن شاوان پد دیگر لاتی فوائد کہ قرآن مجید متعلق آئیں آیت کیشن کی قرآن مجید نزول دو مرتبہ بو یعنی قرآن مجید دو بار نازل بو یک وارے شلوہ محفوظہ بے بیت المعمور نازل بو یہ نزول قرآن مجید یک بارگی بو یعنی یک بارگی شلوہ محفوظہ بے بیت المعمور آسمان دنیا یا نازل بو یہ نزول یک بار بو دومی نزول شبیت المعمور بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل بود یہ زمانہ آیا تھا 20 سال گوست 20 سال اندر آہستہ آہستہ بحسب ضرورت قرآن مجید نازل ابو تو یک نزول شلوہ محفوظہ بیت المعمور ابو دومی قرآن مجید نزول شبیت المعمور برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ دومی نزول کہتی تھی تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ یہ قرآن مجید نازل ابو اور قرآن مجید تھا مضامین کسی پارا قرآن مجید تھی سی پارا انتا یاد کرت کہ 6 قسم مضمون بیان نبی مکمل قرآن مجید تک کی مضامین اصلی مضامین 6 مضمون ہیں اولی قرآن مجید مضمون توحید کہ اللہ تعالیٰ وحدانیت عبادت اللہ تعالیٰ شریک نے تصرف شریک نے اور اللہ تعالیٰ ذات و صفات انت یکتائی اللہ تعالیٰ توحید قرآن مجید بیان نبی اولی مضمون دومی مضمون رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت آد کا انبیاء کرامانی تذکرہ یہ قرآن مجید بیان نبی دو سیمی قیامت بیان نبی قیامت روچے یا اللہ کی قیامت چون برپائے بھی قیامت چونے سختے روچے سور چون لگی سیمی چیز قرآن مجید بیان نبی چارمی چیز احکام شریعہ قرآن مجید جا بجا احکام شریعت بیان جو کہ طلاق مسائل بیانن اور نکاح مسائل بیانن محرمات بیانن امی طریقہ عدت احکامت قرآن مجید بیانن تو یہ احکام شریعہ قرآن مجید یک مضمون چار بوتن پنچمی تخویف یعنی چونکہ دیما گوست تخویف اما مردم کی نیکی نعمال کنن اما کی گناہ کنن اللہ نافرمانی کنن قرآن مجید تش آوانش اللہ عذاب جا وجہ ترسین بوتا اسی روشہ کبھی تخویف تو قرآن مجید تخویف امست ششمی چیز بشارت کہ اما کی نیکی نعمال کنا آوان نیکی نعمال وجہ آوان خوشخبری دے گبی کہ شمار اللہ تعالی جنت گن اللہ تعالی احسانات شما اسرائے بیان شمارا یہ انعام رسیشی بدلا تو یہ 6 قسم مضمون قرآن مجید سی پارے تا ذکر بیان تھے یاد کریں اولی چیز وہ توحید دومی رسالت سیمی قیامت چارمی احکام شریعہ پنچمی تخویف اور ششمی بشارت تو سی پارہ تھا مکمل امی 6 مضمون قرآن مجید بیان لیکن سورہ فاتحہ اما صورت کی مکمل قرآن مجید خلاصہ تو امی خاطرہ یہ 6 چیز سورہ فاتحہ تھا مستن جو کہ سی پارہ قرآن مجید تھا آئی تھا سی پارہ تھا 6 چیز ذکر بھی یہ وقت سورہ فاتحہ تھا امی 6 چیز استن مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تند اللہ تعالی توحید ذکریں مالک یوم الدین اذا قیامت ذکریں تن آخر آمی 6 چیزان ذکر رکھیں انشاءاللہ سورہ فاتحہ تفسیر کی شروع بو امود انشاءاللہ بیان اور مکمل قرآن مجید خلاصہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ صرف ہمیں بائیں بچے کی با استعارت خاطر رکھے مطلب چاہیے کہ ہر قسم ضروریات انتا حاجات انتا مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ لوٹ گئی تو پورا قرآن مجید خلاصہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ خلاصہ چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ با اتائیں بے چونکہ استعارت خاطر رکھے تو یہ آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ تو قرآن مجید یہ 6 قسم احکامات ذکر بیان فائدہ سوم خطاب عام قرآن مجید بعض جگہ مخاطب کے سنکھے عام جنس مخلوق مراد بھی یعنی مخاطب کی وہ دقیش مخاطب مراد جنس مخلوق تو ای وقت مخاطب قرآن مجید 6 چیزیں یکی جنن یکی ملائکہ انسان
یہ عرض سے ان چیز قرآن مجید مخاطباً چونکہ اللہ تعالیٰ فرمائنی وما انتم لہو بخازنین، یعنی یہ آپار کہ اللہ تعالیٰ شاہ آسمانہ جمع کتا شمی خاطر انتظامی کرتا، یہ آپار اللہ تعالیٰ اگر نازل نہ کرتے شمی خاطر بندوبست نہ کرتے شما یہ آپار جمع کرتا نہ کو نو ما انتم مخاطبین تو شی مخاطبہ مراد کے جن ملائکہ اور انسان، تو ہر جگہ خطاب کسی غات تو خطاب مراد امی سیدن جن ملائکہ اور انسان مرادم۔ چارمی شی فائدہ چارمی قرآن مجید تا جگہ عذاب ہے کا ذکر آتا، اللہ تعالیٰ ایک عذاب ذکر کرتا تو شی عذاب بچے خاطر اللہ تعالیٰ صحیح چیزیں بیان کرتا، یہ صحیح کارا پہن تو شبہ نصر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں ہے، یا کیشن کی شرک مکنیت، دومیشن کی ظلم مکنیت، سمیشن کی احسان کنیت، یعنی انشاءاللہ یہ عذاب بچہ کی خاطر یہ صحیح چیز ذکر بوتا، شرک مکنیت، ظلم کنیت، احسان کنیت یعنی کو مردوں میں جوانب کنیت، یہ صحیح چیز ہمیشہ ان شاء اللہ تعالی عذاب اور تمہارا بچائے نہ ہوں۔ پنچمی فائدہ شان نزول اب سمجھت، شان نزول یہ عربی کہ وقت اکثر ہمیں عربی کی ایک واقعہ پیش ہے تو واقع حکم معلوم کنگی تو ام واقع خاطرہ یک صورت نازل بھی نو یہ صورت کی نازل بھی صورت تا ام واقع حکم ذکر کی اسی حکم چین مگر یہ سے صورت سے طریقہ کہے وقت انچ بھی کہ یک واقع پیش ہے واقعہ اوپر ایک صورت نازل بھی اور صورت تیتا اما خاص ایک مرتبہ ذکر بھی نام ذکر بھی آئی تھا چونکہ اللہ تعالیٰ فرمائنی تبت یدا ابی لہب و تب یک صورت پیشنگ دومی شنگ یک واقع پیش ہے تو اما مردم کے ابھی واقع آئی بارہ آئیں آ مردم نام ذکر نہ بھی لیکن آئی ایک خاص صفت ذکر بھی ہودا چونکہ اللہ تعالیٰ فرمائنی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى مفسرین اتفاقی شیدہ کجا مردم مرادیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مرادیں نام تو ابو بکر صدیق کی ذکر نہیں لیکن آئی ذکر دا صفت ذکریں سیمیشن کی واقعہ پر صورت نازل بھی آئی تا آ مردوں میں نام اور صفت ذکر نہیں تو یہ سی صورت بوتن اولیشن کی ایک واقع پیش آتا واقع کو ار مردمہ پیش آتا آئی نام اما صورت تا کہے دومیشن کیا مردمہ چیو گئی تا صفت تا صورت تا کہے سیمیشن کیا حکم عام بھی تو اولی دو ان صورتن تا اگر نام ذکر بو یا صفت ذکر بو تو یہ بے اتفاق مفسرین یہ وقت تو یہ آیت گما مردمہ خاص ہیں یہ وہ آدگران خطر حکم نہیں باقی سیمی صورت تا جو کہ مختلف واقعات پیش قائم تو اودا اگر ایک صورت نازل بھی تو آ صورت عامی آئی مخاطب وقت مردم امستن اور پد ارشین کا مردم آؤ کہ مردم استن آمچ مشی مخاطب انتجی تو قرآن مجید بھی خاطر بعض جگہ میں اڑ بھی کہ یک واقع پیش ہے واقعہ پس صورت نازل بھی دومی شکر دگا واقع پیش ہے دوارا گما سارے صورت نازل بھی تو یہ شرشا نزول مقرر مطلب یہ کہ امی صورت دو اور نازل بو تا واقع ام چونکہ مطابق تو ادام نازل بو ادام نازل بو نو وقت انچن کہ اما مفسرین یک مفسر شی کہ یہ واقع سبب نزول یہ واقع ہیں یعنی یہ آیت سبب نزول یہ واقع ہیں دومی مفسر شی کہ یہ آیت سبب نزول یہ واقع ہیں تو اصلے تھے یہ اختلاف نہیں پچھے کہ نزول چون بوتا مقرر بوتا نزول دوار بوتا لہذا یک مفسر یہ واقع ارگت یک مفسر یہ واقع ارگت مثلا تابعین آکی تفسیر کرن قرآن مجید ہے یک تابعی شی کہ یہ آیت سبب نزول یہ شنگ دومی شی یہ شنگ اور شما تفسیر پچ کے سیل کریں یک واقع ہے یک آیت ہے آئی مختلف سبب نزول لکھو کہ آئی تھا یم سبب نزول تو آئی وجب سمجھت آئی شن کہ یہ صورت دو اور نازل بوتا ای واقع وقتام نازل بوتا دومی واقع وقتام اللہ نبی علیہ السلام صورت سنائیں تو جبریل علیہ السلام تو اسے سے نزول مقرر ای اور بوتگن کہ یک واقع ہے دو واقعان آوانی خاطر یک آیت بار بار نازل بوتا تو آکی نازل بھی آئرہ نزول مقرر گوشہ گبی ہمیں طریقہ یہ نزول ہے سبب نزول ہے ایک ہمیشہ کہ بعض صورت شفا نازل بوتگن بعض روچہ نازل بوتگن بعض سردی موسم بعض گرمی موسم تو بعض مفسر نے طریقہ میں تقسیم کرتا صیفی شتائی لیلی نہاری حسابہ افتمی فائدہ تکرار نزولت تو مشمار گوشتن کہ انچ بھی کہ یک واقع پیش کے تو آ صورت نازل بھی دومی واقع وقت دوارہ کما صورت نازل بھی باقی یہ تضاد دن یہ خطرہ کہ دوارے نازل بوتا ایسی مثال چونکہ اللہ تعالیٰ فرمانی ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفرون للمشرکین
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنان خاطرہ یہ جائز نہیں کہ مشرکان خاطرہ استغفار کرن کہ یک مردمی اگر پستما شرک حالت وفات بودگم تو مشرک خاطر استغفار جائز نہیں. نو یہ آیت بارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانی کی اسی نزول ابو طالب بارہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقوت آئی ایمان نہ آؤ اور وفات بو تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو نبی ارا کہ پوتی ناقوا آ کی شرک ارا تو وفات بو تو پر استغفار مکن. لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمائنے کی ایک صحابی بارہ نازل بو کہ آئی والد مشرکتن کہ یہ شی بارہ آت کہ پوتی والدین تا استغفار مکن. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دیگر سبب نزول بیان کرتا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیگر سبب نزول تو مشمار کو اصل گپیشن کی یہ تکرار نزول بوتا ان یک صورت تے دو آرام نازل ابھی دیگر واقع خطرہ دومی اور دیگر واقع خطرہ نازل ابھی. اشتمی فائدہ وہی دو قسم اسرائیم یکی رشن وہی مطلوع اور دومیشن وہی غیر مطلوع. وہی مطلوع ما رشن کہ آئی الفاظ و معانی ارد اللہ تعالی جانب بیان چونکہ قرآن مجید اور چونکہ اس موصول فکر توانتا نا وائی مطلوع معنی کا تلاوت کجائے بھی نماز تا بھی اور وائی غیر مطلوع تلاوت نماز تا نبی. تو وہی مطلوع معنی کا الفاظ اور معانی اردشا اللہ تعالی جانب بیان چونکہ قرآن مجید الفاظم شاء اللہ تعالی جانب بیان اور معنیم شاء اللہ تعالی جانب بیان. دومی وہی غیر مطلوع وہی غیر مطلوع معنی کہ مضمون تو شاء اللہ تعالی جانب بیان لیکن تعبیر اور انتخاب الفاظ اللہ نبی گا یا جبریل علیہ السلام گا چونکہ احادیث مبارکہ احادیث آنی ام مضمون شکی طرف آئیں اللہ تعالی طرف آئیں. اللہ تعالی فرمینی وما ينطق عن الهوى اللہ نبی شتی خواہشات ہے گپی نہ جن ان ہوا الا وحی یوحا اللہ نبی ار گپی جن گپاش اللہ تعالی طرف کرنے گئیں. اگرچہ قرآن مبید حدیث بیان تو آوانا اللہ تعالی جانب اللہ نبی بیان کن تو وہی غیر مطلوع مانا الفاظ تو اللہ نبی ہے گن لیکن مضمون کہیں ہودا اللہ تعالی ہے گی یا الفاظ جبریل علیہ السلام ہے گن لیکن مضمون اللہ تعالی ہے گی تو یہ وہی غیر مطلوب ہو. تو وہی مطلوع غیر مطلوع یاد بونا مطلوع ماں کے الفاظ اور معانی اردش اللہ تعالی طرف بیان اور غیر مطلوع ماں کہ آئی مضمون اللہ تعالی طرف آئیں لیکن تعبیر اور انتخاب الفاظ یہ جبریل علیہ السلام یا اللہ نبی طرف آئیں. نوم اسرائیلیات یہ اسرائیلیات ہم سمجھت کہ تفسیرت اسرائیلی روایت بیان بھی بعض مفسرین کس اسرائیلی روایت بعض زیادہ بیان کرن اور بعض امام مفسرین کیا اسرائیلی روایت بیان نہ کرن. تو آیا اسرائیلی روایات یہ قابل قبول بیان تھی نہ بیان. اسرائیلی روایت اما روایت اشن کہ اوان سند تا اللہ نبی متصل نہیں مثلا یک صحابی آن چوتا کہ دیما مثلا شا یہودا بوتا شا نصارا بوتا پدا اللہ نبی اسر ایمان آورتا نون اماوتی پیش زمانے واقعات ذکر کن تو یہ اسرائیلی روایت ہیں. تو خوب سمجھت اسرائیلی روایت سے قسمیں گا یک کہ اما اسرائیلی روایت کی قرآن مجید ہے دومی دلائل قرآن و حدیث آوان تصدیق ہے کہ واقعی کیا صحیح ہے. دومی اما اسرائیلی روایت کی قرآن و حدیث دومی دلائل بیان کرنا اوشن کی اسرائیلی روایت غلط تھی چونکہ تفسیرن تا مختلف واقعات تھی نس کیا واقعات منگڑت تھی واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام بارہ داؤد علیہ السلام بارہ تو یہ کیسے منگڑت تھی واقعات قرآن مجید قرآن و حدیث شنی تکذیب آئے گن. سیمی میں کہ قرآن حدیث شاوان تصدیق اور تکذیبہ خاموش ہیں یعنی ناوان تصدیق ہے اور ناوانی تکذیب ہے کم. تو چنگا قسم بوتا یہ صحیح قسم بوتا نو یہ عرض قسم اسرائیلی روایات یہ حجت بوتا نہ کریں چونکہ مثال کی طور اصحاب کافی کچک چرنگ بوتا نو یوڑی نو روایت ہے یا ابراہیم علیہ السلام کے مرغانا زندہ کرتن اپا اللہ تعالی حکمہ تو مرغانی نام کہتا وانی چنی مرغتن تو یہ روایت ہے لیکن یہ روایت یعنی قرآن و حدیث اگر تصدیق و تکذیب نہ کرن لیکن یہ حجت بوتا نہ کرن. یہ شاہ اس طرح بحث کرنے کا فضول زیادہ تر خاطر مفسرین محققین مفسرین شاہ اس طرح بارہ بحث نہ کرن بس یہ شاہ چکلن تو اسرائیلی روایات یہ کسی حجت بوتا نہ کرن. دامی چیز ناسخ و ناسخ و منسوخ یہ علوم قرآنیت ایک بعض اہمی مسئلہ ہے. نسخ مسئلہ نسخ اصلی وربی کی نسخ لغت نسخ شن ازالہ کا نگرہ دور کا نگرہ ما ننسخ من آیت انسیا نأتی بخیر منہا یہ شی طریقہ یہ شن کی شریعت تا یک حکمی گو یک دلیل شریعت کو ثابت بے گا اوپر دوارک امی حکم شریعہ ختم کنک ایشن نسخ. بعض اوقات ہمیں وربی کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم جاری کن
اما تو سمجھن کہ آ حکم ہمیشہ ہی خاطر آئیں لیکن آ حکم اللہ تعالیٰ نزین کا لاتے وقت خاطر آئیں تو آئی وقت کی پورے بو تو اللہ تعالیٰ آ حکمہ ختم کن. مثلا شما چونکہ معلوم ہیں کہ ابتدان اور سرن کے سنتے قبلہ بیت المقدس اتت یعنی چھٹ اور سرن تو کعبۃ اللہ ہے سے کعبۃ اللہ اوپت بیت المقدس بو پس شازدہ یا افدہ ماہ خاطرہ قبلہ بیت المقدس طرف ابو. اللہ نبی ہم کی نماز کو تی دیمار کعبۃ اللہ طرف نہ آتے بلکہ بیت المقدس طرف جاتے. صحابہ کرام نے تو دیمارا بیت المقدس طرف ادا تو حکم ہمیشت کی نماز وقتا اتی دیما بیت المقدس طرف ابدت. لیکن صحابہ کرام نزدیک کا اللہ نبی آوانی نزدیک کا عشت بلکہ ہمیشہ ہی خاطر حکم ہمیشہ مگر افدہ یا شازدہ یا افدہ ماہ کی گوست تو تحویل قبلہ بو یعنی اللہ تعالی حکمات کی نوتی دیما کعبۃ اللہ طرف ابدت فولی وجہک شطر المسجد الحرام و دیما کعبۃ اللہ طرف ابدت. تو اولی حکم ختم بو دومی حکم کی آت تو ایشی ارشن نسخ نو اولی حکم منسوخ بو دومی حکم ایچی بو ناسخ بو دا. تو انجبی کہ اللہ تعالی یک حکم نازل کن تو حکم چند وقتین یہ لاتی وقتا اوپر ختم ابھی تو حکم اوپر دیگے ایک حکمی کیسے نازل کن. نو یہ کافرن اعتراض کو کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالی طرف آئیں تو اس تا نسخ پچی بھی پچی اللہ تعالی وارش وارشی دیما عام قبلہ کریں تو وقت یہ دیمائیں گا تو یہ اعتراض صحیح نہیں. یہ خاطرہ اللہ تعالی ایک حکیم ذات ہے جو کہ ایک مردمی بیمارن آیا کہ اگر طبیبی دبرو پوت علاج خاطرہ تو طبیب آئے رشی کہ تن یک ہفتے دوائی امبور پدا بیام نیت دوا واپس نو یک ہفتے پد واپس کرو تو آئی دوائی بدل کن نو طبیب را کسی بیوقوف نوشی یہ خطرہ کہ اور سر اسی صحت مطابق اما دوائیتن پد صحت مطابق ای دومی دوائیں ہمیشہ بدل کرتن تو احکام ہمیں وڈن تن یک وقتی حکم امت خاطر بہتر اتت پدشا وقتا پر دومی حکم بہتر بو تو امی خاطر اللہ تعالی حکمارا بدل کو حکمارا منسوخی کو. ایشی رشا نسخ ایم قرآنی علومت ایک ایمی مسئلہ ہے کہ قرآن مجید آیت تک کیسے منسوخ بھی پدای نسخ مختلف صورتاً وقت انچبی کی تلاوت منسوخ بھی حکم منسوخ بھی. ایشی رشا شو اصول فقہ تونتا وقت کیسے تے ارد موجودا محکمی آیتاً اور وقت انچبی کی حکم باقی ان کی تلاوت شی منسوخ بھی وقت شی اقسم بوتکم یہ اصول فقہ مزید مسئلے سرا روشنی مان کر گبی. دیما تحقیق لاتے الفاظ قرآن مجید تا لاتے ننچے الفاظاً کہ ذکر بوتا گم جا بجا ذکر بوتا گم تو یہ اشارہ کہ سنتا میں اصطلاح انت گوشا گبی تاکہ قرآن مجید تا اشارہ سمجھا گم آسان بھی. شاوانت یک لفظ سبحان لفظ خوب یاد کریں. سبحان لفظ قرآن مجید تا بار بار آتا سبحانہ و تعالی ما یشرکون سبحان اللہ و تعالی ما یشرکون. یہ سبحان مصدر ہمیشہ کے سنتے اسی فعل معذوف بھی مفعول مطلق اور اسی فعل اسبح و فعل شدی معذوف بھی سبحانہ و تعالی اسبح سبحانہ و تعالی. تو سبحان یہ فعلان وزن مصدر اور مفعول مطلق اور شدی میں ایک فعل ہے کہ فعل ہمیشہ اسی فعل معذوف بھی. نو یہ سبحان معنی پاکیزگی سبحان معنی پاکیزگی مگر ہر چیز پاکیزگی آئی مناسب بھی لے اگر اللہ تعالیٰ خاطر سبحان لفظ استعمال بھی تو اسی معنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے شریک ہم پاک ہیں یعنی مخلوق ہے کس سے اللہ تعالیٰ شریک نہیں یہ سبحان معنی ہے. تو سبحان ارجع قرآن تعات معنی سمجھات نا سبحان معنی پاکیزگی لیکن ہر چیز پاکیزگی گناہی مناسب ہیں اللہ تعالیٰ پاکیزگی یہ کہ اللہ تعالیٰ شریکان پاک ہیں. دومی لفظ الکتاب لفظ الکتاب قرآن مجید بار بار کہے الکتاب بارے قاعدہ سمجھت قاعدہ ایشن کہ اگر صورت ابتدا یا الکتاب لفظات کچھ ہم جگہ صورت ابتدا یا اگرات تو شاہ الکتاب مراد قرآن مجید ہے چونکہ اللہ تعالیٰ فرمائنی تلک آیات الکتاب المبین تلک آیات الکتاب یہ صورت اور سرا تھا تو شاہ الکتاب مراد سے قرآن مجید ہے. یا دومی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اور دومی ایشن کے وقت انچبی کہ اشمی اور سرا ہے کہے مگر شی کتاب مراد اما صورت دعویٰ مراد ابھی دعویٰ کو شمارنا جو کہ مضمون اور دعویٰ صورت چونکہ تنزیل کتاب ہے یہ تنزیل کتاب مراد سورۃ زمر ہے یہ آیت فضل اللہ مخلصین اللہ الدین صورت دعویٰ ہے تو شاء الکتاب مراد امی صورت دعویٰ مراد ہے. یا کہ مجمرو کہ اگر اول سرات الکتاب لفظ تو شیشی مراد قرآن مجید ہے دومیشن کہ ہمیں صورت دعویٰ مراد ہے. اگر الکتاب لفظ قرآن مجید صورت درمیان آت اور اود آل کتاب ذکرت تو یاد گنت وقت چا الکتاب مراد کتب سابقان
دیمے انبیاء کرامن ارشن کتاب مرادن چونکہ اللہ تعالیٰ فرمائنی انما انزل الكتاب ولا طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین. نو انما انزل الكتاب ولا طائفتین یہ سابقہ مرادن تو الکتاب مراد شی اما کتاب تورات اور انجیل مرادن. تو سیمی قاعدہ بھی کہ اگر کتاب لفظ قرآن مجید صورت درمیانات اور اودا سابقہ ذکرت تو شیشی مراد تورات و انجیل وغیرہ یہ کتاب مراد بیان. اور اگر کتاب صفت مبارکن یا مصدقن آت تو اودام قرآن مجید مراد بھی کیونکہ کتاب مبارکن انزلناہ افانتم لا منکرون. تو کتاب صفت اگر مبارکات یا کتاب صفت مصدقات تو ادھر ہم شیشیم قرآن مجید مراد بھی. یہ لفظ الکتاب تحقیق شود پر دیگر لفظ قرآن مجید بار بار استعمال بھی. روح ہے لفظ ہم قرآن مجید مختلف جگہ استعمال بھی. تو یاد کریں کہ روح لفظ قرآن دا 5 معنی خاطر آتا مختلف جگہ تا روح معنی آتا شن کا معنی خاطر 5 معنی آتا. اور یہ شن کی روح معنی وقت ہے کہ جان انسانی جان مرادیں چونکہ اللہ تعالیٰ فرمائنی یسألونک عن الروح تو شی روح مراد جان مراد انسانی روح مراد جیشی. دومی روح لفظ مراد جبریل علیہ السلام مراد بھی چونکہ اللہ تعالیٰ فرمائنی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اما آئی تائید کو روح القدس روح القدس مراد جبریل علیہ السلام. تو ادھر روح بمانے جبریلات. سیمی روح معنی وہی یعنی مسئلہ توحید کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائنی يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ اللہ تعالیٰ فرشتان جالکن فرشتہ کائن زمین اسرا بالروح کو وہی اکرن کارن وہی حضور النبی دکارن. تو شدر شروح مراد چیبو وہی. چارمی شروح مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام رم اللہ تعالیٰ قرآن مجید روح گشتا پچی روحی گشتا انشاءاللہ ما جاگا گئے پچی روحی گشتا گئے چونکہ اللہ تعالیٰ فرمینی وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ شی روح مراد عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام رم روح گشک بوتا چنکہ مانا بوتا 4. پنچویں الرحمت مطلق رحمت مراد بھی چونکہ اللہ تعالیٰ فرمائنی وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اے قَوَّاهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ تو روح مراد رحمت. تو یہ 5 معنی کیسے روح بوتا یاد بوتا نا جان انسانی. دومی جبریل علیہ السلام. سیمی وہی. چارمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پنچمی رحمت. یہ 5 معنی خاطر قرآن مجید مختلف جگہ روح لفظ استعمال بوتا. آج کا لفظ طاغوت تحقیق طاغوت لفظ قرآن مجید مختلف جگہ استعمال بوتا. تو یہ طاغوت مراد سے تو یاد کریں طاغوت لفظ قرآن مجید 8 معنی خاطر آتا مختلف معنی 8 معنی مختلف معنی آدم سے. یکیشن کی طاغوت مراد شیطان ہے تو شیطان خاطر استعمال بوتا. دومی ساحر ہے اور سینی کائن جادوگر خاطر ہم یہ طاغوت لفظ استعمال بوتا. چارمی بتان خاطر ہم استعمال بوتا یعنی طاغوت مراد اصنامی. پنچمی اما کی مجاورین بوتن کہ بتان نزدین کا نشتہ اعتکاف شکو ہمیں کہ پیران نندو کرنا پیر شانی مجاور تمہیں کہ درویش ابو نشتہ گن پیران تک نشتہ گن تو ایشان ام گشک بھی طاغوت قرآن تا. صدنا ششمی اما حاکم کہ آوانی حکمانا یہ مشرکن انچسو چکے اللہ حکمہ زورگین یعنی شامتی ٹوئین سرداران گپارا امین کا سزو چونکہ اللہ تعالی حکمہ زورگین آلان کچن سردار آت وطم گم رائتن. تو ایشان خاطر عام طاغوت کے لفظ استعمال ہوتا چونکہ اللہ تعالیٰ فرمانی الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت یہ ارادہ کرن کہ اتی طاغوت نزدین کا فیصلے خاطر ابروم. نون طاغوت مراد چی آوانی ما سردار اما سردار کے آوانی حکمان ایشن چو اللہ حکم وڑائے زو تو یہ طاغوت مانا ہمیں سردار مراد ہے. افتمیشن کہ یہ خاص بت انام یہ خاص بت انام کے سن طاغوت جبت لفظ دی مائے گئیں جبت اور طاغوت یہ خاص قسم بتا انامتن چونکہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر تھا آئی کے تفسیر ابن جریر مشہور تفسیر ہے تقریباً 20 جلدیں تھا انتا آئی تا لکھتا گیا تقریبا رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن نقل کرتا الجبت والطاغوت سرمانی یہ مشرکین مکانی یہ شاید دو خاص بتتن الجبت والطاغوت یہ دو خاص بت نام ہیں. اور آدگا اشتمی مانا جن و پری اما جن و پری کی بتا انتا داخل بتن اور گپ جت تو مشرکان سمجھتے کہ میں بت گپ جنہ گئے حالانکہ بتا گپ نہ جت
تو جنان اتر چون کو مشرکان گمراہ کرنے خاطر جن نکاح تم بوتے تھا داخل ابو اور گپ پیجے شاش کا خوشت کی بت گپ جنے گئے. تو یہ شیشی مراد طاغوت ایک معنی ہے ہمیں جنو پرین کہ بتانتا داخل ہوئے. تو یہ اشت معنی طاغوت بودن. آج کا لفظ جبتم جبت لفظ یہ قرآن مجید تے استعمال بوتا یم کہیں معنی آدم اشت معنی آدم تیم یک معنی ایشی سحر یعنی جادوی معنی مدم دومی ایک بوتی نامی چوکی دیما شمار کو جبت اور طاغوتی اور تو خاصم بوتی نامن. سیمی اما پیر مولوی صاحبان اور سرداران کی گمراہی دعوت شدہ مردمانا تو ایشا نام جبت کشک بوتا. اور چارمی کاہر معنی مدن پنچمی شیطان معنی ششمی ساحر افتوی یا خاصی بوتی شگشت اور اشتوی شرک معنی مدن نومی اللہ و ما سوا اور کسی بات کی کنگوی آیا جبت کشک بوتا. تو یہ جبت لفظ قرآن مجید تے استعمال ابھی تو یہ الفاظ کی مشمار وشک کو مختلف معنی قدر استعمال ابھیم یہ الفاظ بار بار استعمال بودا گن لیکن ہمیں لفظ یک جگہ دیگا معنی دن دومی جگہ دیگا معنی ہے. تو یہ قاعدہ شما یاد کنید تو ترجمہ تا غلطی نبی پشی کہ ہمیں یکی لفظ ادام آتا دومی جگہ دوارا گاتا نو آدھا دیگا معنی دے گئے چونکہ روح لفظ سورہ شعراء اتاما کہ دیگا جاگہ ہے مگر او دیگا معنی دن دیگا معنی دن. تو یہ زیادہ معنی کی یاد بوتن تو الفاظ انتا غلطی نبی اور مردم ازان کی یہ معنی دے گئے. دیما اصطلاحات انتا چند الفاظ درمیان فرق کہ چند الفاظ قرآن مجید استعمال ابھی ظاہرہ نشان معنی یک وڈنگ لیکن حقیقتہ نشان معنی تا فرق ان اشارہ میں انتہائی توجہ سے گوشتا رہے. اور لفظ چن کہ توبہ و انابت توبو الی اللہ توبتا نصوحا و انیبو الی ربکم. توبہ لفظ قرآن مجید استعمال بوتا اور انابت لفظ قرآن مجید استعمال بوتا اسی درمیان فرق چین. تو یاد کریں توبہ کو شکبی کی گزشتہ افعال انسرہ ندامت و شرمندگی اظہار کرنے یعنی دیما شمردمہ ایک گناہ بوتا آئی سر مردم ندامت اور پشیمانی شرمندگی اظہار اب کم اسی شن توبہ. تو اللہ تعالیٰ فرمانی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مسلمانہ مجھ توبہ کنید یعنی دیما ارچین کے گناہ بوتا گن آوان سرا پشومانم بیت اور آوان سے شرمندام بیت. تو اللہ تعالیٰ بھی اور گناہ کیسے معاف کن کہ دیمے گناہ سرا مردم پشومان بھی کہ پچے میں اور کرتا اور شرمندہ بھی کہ اللہ منتی بندات انتی میں چون نافرمانی ارکو. تو توبہ حکمم قرآن مجید تا آتا. دومی اناوت لفظ اناوت معنی مستقبل ہے تا گناہ ترکن ارادہ کنگ کہ آئندہ منی گناہ نہ کنی یہ شرشہ انابت. تو انابت میں اللہ تعالیٰ حکم داتا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ یعنی دیمے گناہ اسلام شما توبہ کنید اور آئندہ گناہ خاطرہ شما ارادہ کنید کہ آئندہ اما گناہ نہ کنن وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. تو یہ توبہ اور انابت درمیان فرق بو. دومی لفظ قرآن مجید انشاءاللہ و ماشاءاللہ یہ اردم قرآن مجید استعمال بوتا گن انشاءاللہ و آمینین. تو انشاءاللہ اس طرح ان داخل بوتا چونکہ ان اگر ماضی اس طرح داخل بھی تو ماضی وقت مستقبل معنی آکن چونکہ ازاء لفظ یا سنت وانتا نا ازاء لفظ داخل بھی ازاء المستقبل و ان داخل آر الماضی کہ ازاء مستقبل خاطر رکھے اگرچہ ماضی اس طرح داخل بھی مثال چین اذا جاء نصر اللہ والفتح عالم کے تنیر کی فتح مکہ نہ بودت کی صورت نازل بو تو آئندہ مستقبل فتح مکہ بھی مگر ہمیں ازاء لفظ ماضی تو مستقبل معنی کم وقت ازاء ماضی اس رکھے ماضی معنی بھی ماضی مستقبل معنی نہ بھی ای وڑا ما بھی. تو یہ وقت یعنی ازاء ماضی مستقبل معنی کنتے اور وقت کیسے تے ماضی معنی نہ کنتے. تو حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علی قطرا ایک سورہ کاف تھے کہ وہ اذا ماضی اور مستقبل معنی نہ کرتا چونکہ اصحاب کاف قصہ تو دیما کو صلی اللہ نبی چن کا زمانہ دیما تو دا اذا ماضی خاطر رہ گئے. تو ان یہ ماضی سے رکھے ماضی مستقبل معنی کن. اور دومی یہ تو انشاءاللہ یہ مستقبل خاصن دومی ماشاءاللہ ما لفظ کی ماضی اسرات ماشاءاللہ یہ خاصن کو ماضیہ تو ماضی دا ماضی معنی آدم. چارمی فرق وہی الہام اور ایحاء درمیان فرق چین وہی لفظ استعمال بوتا اور ایحاء لازم قرآن مجید استعمال بوتا. یک کرشن وحی یک کرشن الہام اور یک کرشن ایحاء غور اس رہا گوشتا رہت وہی ہمیشہ فرشتہ واسطہ بھی یعنی فرشتہ کی اللہ طرف حکم کا یا رشن وہی اور فرشتہ کی اشر انبیاء کرام انتکاری تو یہ وہی خاص ان کو فرشتہ اور ایک خاص ان کو انبیاء علیہ السلام فرشتے حکمہ کاری اور انبیاء کرام انتبار تیشر وہی گوشہ کبھی. اور الہام و ایحاء
یہ بغیر واسطہ فرشتے ویم کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دلے تھے گپی مانکا الہام گوشا گبی القاء الخیر فی قلب الغیر کہ خیر گپی ایک مرتبہ دلے تھا کہ مام بھی چرچے وشن الہام شن اور ایہا ومی وڑنگ کہ خیر گپی کسی یکی دلے تھا مانکن تو یہ شیء خاطر فرشتام ضرور نہیں اور نبیم ضرور نہیں لہٰذا غیر نبی ارم بوتکم چونکہ موسیٰ علیہ السلام بارہ ماسار اللہ تعالیٰ وہی کو آسوا موسیٰ علیہ السلام کس ماں سے درے تھے گپار اللہ تعالیٰ مانگ کو کہ موسیٰ علیہ السلام آرہ ایک تابوت تمام کن اور آئے رکھ فالقیہ فی الیمی سمندر تھے بلے اور اللہ تعالیٰ جگہ فرمائنی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ شاد مسسک آئی طرف ہم وہی بھی تو وہی بمانا ایہائن ایہا یہ غیر نبی طرف ہم بوتکم باقی وہی فرشتہ واسطہ بھی صرف اور صرف انبیاء اکرام کو خاص ہیں پنچمی لفظ قرآن مجید استعمال بھی سی لفظاً یکی ازلی یکی ابدی یکی قدیمی اشرم یاد کنے ازلی کجامی رشن ازلی ما چیز رشن کہ آئر ایچ ابتدائی نیست آئر ابتدائی نیست اور ابدی ما رشن کہ آئر انتہائی نیست اور قدیمی ما رشن کہ آئر نہ ابتدائی اس نہ انتہائی است یاد کنے ازلی ابدی قدیمی یہ عرص اللہ تعالیٰ صفتن اللہ تعالیٰ شاہ اما وقتا آتت اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ است اللہ تعالیٰ اس طرح فنا نہیں ہے انسان ایک وقت نہ آتن پدا پیدا بوتن دوارگا مرنگ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ است تو ازلی ابدی اور قدیمی یہ عرص اللہ تعالیٰ صفتن یک دیگر لفظ استماع اور انصات یہ اردو لفظ ہم قرآن مجید استعمال بوتگم ایشان درمیان فرق چین تو یاد کن استماع اور انصات استماع اما گوشت دارا گرشن کی کو توجہ ابھی وہ توجہ یک کی گپا گوشت دار تو اسے شن عربی تا استماع انصات شن کو یک مردمی ادب و احترام ہو جا خاموش پہ ایدی ممنن چاہے گپے گوشت در چاہے گوشت مدار تو قرآن مجید بار اللہ تعالیٰ فرمائنی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کہ ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت تبھی تو ادھا خاموشم ببید کو ادب و احترام وَاسْتَمِعُوا اور قرآن مجیدہ کو توجہ اس طرح گوشت دارید تو استماع معنی یک لفظ ہے یک کی کلام ہے یک کی گپان کو توجہ گوش دارک تو قرآن بارہ میں اللہ تعالیٰ میں فرمائتا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له توجہ اس گوش ہم دارت وانصتوا خاموش بید انسات صرف خاموش بیگا نہ ہوشن بلکہ انسات من یک کی ادب و احترام بنا خاموش بیگ تو قرآن مجید وقتا وہ ادب و احترام خاموش بیگی اور وہ ادب و احترام کو توجہ اس طرح گوش دارگی تو یہ استماع اور انسات درمیان فرق بو دیگر ایک لفظ قرآن مجید استعمال میں تماثیل اور تصاویر یہ دو یعنی درمیان فرق چین تو یاد کریں تماثیل اما مجسمہ مشگبی کہ آوان شاہ ایک چیز یہ جوڑ کرنے گبی چونکہ ایک مجسمہ ہے یک مرتبہ شکلی جانور شکلی جوڑ کن شاہ آقا جوڑ کن یا شاہ آئینہ جوڑ کن یا شاہ سور چاندیہ جوڑ کن یک مجسمہ جو کہ بت جوڑا بیا بت ینچین جوڑ کن تو یہ تماثیل گوشا گبی باقی تصاویر روائیں کی صورت کشی کنگ چاہے وہ کرم فوٹوی جوڑ کنے یا دیگر کاغذ سے فوٹوی کرے کشے یہ تمام تصاویر تجوڑنا شامل ہیں تو تمثال اما فوٹو ارچن کی آئی خطر ایک جسمی بھی جسم شاہ چیو جوڑ بھی شاہ آقا یا شاہ سورا شاہ چاندیا یا شاہ آئینہ جوڑ بھی چونکہ بت جوڑا بیان یا چونکہ میں ربڑی بت مروش بات جوڑا بیان تو یہ مجھ ناجائزن تو یہ بت اوا کی شکل آیا تمثال گوشا گبی باقی اما کی پکھلا مجوڑ کنگ بھی یا تصاویر میں تصاویر رشرم گوشا گبی اور اما کی پکھلا مجوڑ کنگ بھی یا فوٹوی پر کاغذ رب کشے یہ مجھ کے سے میشتہ شامل تصاویر گوشا گبی آوانا آج کا لفظ اندہ اور لدا لفظ اندہ اور لدا یہ ارد یک مانا دیں مگر اشن درمیان فرق اشن کی ہندہ ایتا عذور شرط نہیں کہ آج چیز تی نزدین کا گونتی جیبہ موجود ہیں موجود نہیں آدھا اندہ لفظ استعمال ابھی مثلا توشہ اندی 1000 روپیات گمن 1000 روپیم نو اگر تی جیبے تایم تا اندہ گوشتا کنے اگر کمرے تے رودم تا گوشتا کنے اور لدا خاطر حضور شرطیں ضروری کیا چیز گونتا بھی نون اگر یا کسی کی اندی 1000 روپیات چاہے پیسے جیبائیں چاہے دیگر جگہ اندہ استعمال ابھی لیکن لدائی 1000 روپیات ہوشی اگر آئی جیبے تنان دیگر جگہ یہ رہن تو لدا استعمال ہے نبی تو فرق کیشن کی لدا تو نہ ہوتا وقعی نہیں کہ لدا ایتا حضور چیت شرط ہیں اور اندہ ایتا حضور شرط نہیں یہ دو لفظ قرآن مجید بار بار استعمال بیان آج کا فرق عہد اور میثاق عہد لفظ قرآن مجید استعمال ہوتا میثاق کے لفظ استعمال ہوتا ایشانی فرق چین عہد امائر اما وعدار شن کی دو شخص درمیان مقرر بھی کہ دو یکی وعدہ یکی عہد یکی میثاق کی اور سمجھتش
وعدہ میں کہ یک مردم وعدہ کہ فلان کارا کنی، اور عہد معاہدہ عہد میں کہ دو مردم درمیان آئی بھی، یا کسی کی یہ کارم نہ کنگی ترائی اور کنگی نئے اور کنگی، یہ معاہد دو مردم درمیان بھی، اور میثاق اما وعدہ درشن کیا قسم مضبوط کنگ بھی۔ تو میثاق کے لفظ کیا آتا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، تو میثاق معنی اما وعدہ کہ وہ اللہ نام قسمہ آئرہ پختہ کنگ بوتا میثاق کمائرہ گوشہ بھی، باقی عہد اما کی دو مردم درمیانہ مقرر بھی۔ آج کا لفظ انزال اور تنزیل ہے، قرآن مجید تو یہ دو لفظ میں استعمال بوتا گم، انزل ينزل انزالا یہ افعال بابنگ، نزل ينزل تنزیلا یہ تفعیل بابنگ۔ تو ایشان درمیان فرق چین، تو ایشان درمیان فرق کیشن کہ انزال دفتن وایتن خطرہ کے، یعنی یک بارگی نازل بھی تو ایشان انزال، اور تنزیل ایشان کی تدریجن یعنی آہستہ آہستہ کیسے نازل بھی، مگر تنزیل وقت ایم انزال معنادن، یعنی ہمیشہ یہ نہیں کہ تنزیلات تو آہستہ آہستہ نازل بھی، وقت نزل ينزل ہو کہے لیکن دفتن وایتن خطرہ ہم کہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کافران چاہے اعتراض کو کہ یہ قرآن اگر اللہ تعالیٰ کتاب ہے یہ دفتن وایتن پچھی نازل نہ گیا، کیا ان چیز استعمال کو لولا نزل تفیل بابنگ، لیکن نزل بمعنی چاہیے انزالنگ، تو انزال عام طور پر یہ دفتن وایتن خطرہ کہے، تنزیل یہ آہستہ آہستہ نزول خطرہ، لیکن وقت تنزیل بنزال مانا دے ان دفتن وایتن خطرہ کہے۔ آج کا لفظ کی قرآن مجید استعمال ابھی سی لفظاً، یکی حکیم لفظ، دو لفظاً، یکی حکیم لفظ یکی مبین لفظ، حکیم اور مبین لفظ دی قرآن مجید استعمال بیان، لیکن اشارہ خطرہ قاعدہ است آئیشن کہ حکیم صفتم الکتاب صفتن اور مبین صفتم الکتاب صفتن، حکیم و مبین یہ ارد والکتاب صفتن، لیکن فرق اشارہ ایشن کہ ار جاگا کتاب صفت اگر حکیم بے تو او دا شید و پد کی دلائل ذکر بیان اور دلائل عقلیہ ذکر بیان، اور اگر کتاب صفت المبینات تو او دا دلائل نقلیہ ذکر بیان۔ دلائل عقلیہ اور نقلیہ فرق بیان بشو میں درمیانہ، دلائل عقلیہ ما دلیہ شکشت کے آگو عقل آوان تسلیم کم، یعنی عقل ترہی گپا منہ گسر مجبور کن کہ تا یہ گپا تسلیم کن، یہ چرچے وشانتی دلائل عقلیہ، اور نقلیہ ما کہ نقلیہ مفت قسمتاً شانبیاء کرام کتب سابقان شاوان ایک دلیل پیشن کہ آوانی گپی اڑ بوتا، تو قاعدہ یہ شن کہ ار جاگا الکتاب صفت اگر حکیم لفظ کی آت ہودا تو شیشی مراد یہ دلائل عقلیہ عقلی دلیل بیان پدا دلیل عقلی ہم دو طریقے ہیں، یکی ہمائیں کہ دلیل عقلی دومی دلیل عقلی ماز، دومی دلیل عقلی اما کہ ما اعتراف الخصم کہ تی دیم مد مقابل آوت اسے تسلیم کن۔ بعض کفارن طریقہ میں شدد کہ کفارن نزدین کا چیز اما اللہ تعالیٰ صفت تن کہ آج صفت تن تا کفارن منت کی اللہ تعالیٰ اکاران کرتا کم، چونکہ امن خلق السماوات والارض آسمان اور زمین پیدا کنو کہیں تو مشرکین مکہ نزدین کا ہم کہتت اللہ تعالیٰ عدد وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات باجا ما كان لكم ان تنبتوا شجرا الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم دیما کہت، تو آوا انچین دلائلتن کہ آوا نزدین کے خصمہ میں اعتراف کو خصمہ میں گپارہ منت کہ واقعی کہ یہ گپ امی وڑین، تو وہ دلائل عقلیہ بیان۔ باقی اگر کتاب صفت مبین کی لفظات تو دا اشاریں کی دلیل نقلی بیان یعنی نقلی دلائل شاہ انبیاء کرام بیان یا شاہ کتب سابقان بیان یا چونکہ منزی شما رگو اما پنشمی روچا کہ شاہ جناتان اور شاہ مرگانم دلیل نقلی بیان بھی کہ اللہ تعالیٰ توحید را مرگ جن اور فرشتہ یہ مجھ نزدین کا اللہ تعالیٰ توحید مسلمین مجھ اللہ تعالیٰ کسی توحیدہ منن، یہ چیز الفاظن کی اشارے درمیانہ فرق بیان بو نوشید پد کسی مسئلہ الہیہ ایشر انشاءاللہ درمیانہ وقفہ دا 15 منٹ ہے فدوارا مسئلہ الہیہ بیان کرن اور شبان نے انشاءاللہ اسی مکمل تفسیر شروع ہوئی، یہ اصطلاحات تمیدہ یاد کریں اور پدہ اس تفسیر شبان انشاءاللہ شروع ہوئی، بس میں 15 منٹ وقفہ ہیں۔